سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ یہ ہے، ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت والے دن اتنا خوف کا عالم ہوگا، اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کی سفارش، کسی کے بارے میں کوئی شفاعت، کوئی درخواست کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی خوف زدہ ہوں گے، اور اتنی یہ خوفناک وہ منظر ہوگا۔ ہاں فرمایا اللہ جس کو اجازت دیں اور جس کے بارے میں دیں تو وہ ہستی اسی کے بارے میں سفارش کر سکے گی، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا بات بھی اتنی کریں گے جتنی اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ہوگی، بات بھی زیادہ نہیں کریں گے۔ مطلب جو کوئی بڑی ہستی سفارش کرے گی نا تو اتنی بات کرے گی جتنی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کا جو منظر ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہے، انتہائی گھبراہٹ والا ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک لوگوں کی جو سفارش ہوگی تو یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ یہاں پر واضح طور پر فرما دیا الا باذنہ، ہوگی صحیح لیکن اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو شفاعت کا اور سفارش کا بالکل ہی منکر ہے، وہ مانتے ہی نہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو سفارش اور شفاعت کے بارے میں یوں نظریہ رکھتے ہیں کہ گویا اللہ کے نیک بندے وہ جس کو چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے، جس کو چاہیں گے دوزخ میں بھیج دیں گے۔ وہ اس انداز میں وہ نظریہ رکھتے ہیں، تو بلکہ ان کے بیانات اور ان کے نظریے اور ان کی باتیں ایسی آتی بھی رہتی ہیں کہ ہمیں وہ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، ہمیں جنت کے ٹکٹ دیں گے، یہ کریں گے تو وہ کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا نظریے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے سفارش ضرور ہوگی لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اور جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی اسی کے بارے میں ہوگی، اور جتنی بات کرنے کی اللہ اجازت دیں گی اتنی نیک ہستیاں بات کریں گی، اس سے زیادہ بات نہیں کریں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا سفارش ہوگی لیکن اللہ کے حکم سے ہوگی۔ اور بڑی سفارش جو ہوگی جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں اہل علم کی اصطلاح میں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش ہوگی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی غصے کی حالت میں ہوگی، اور لوگ دھوپ میں، گرمی میں، پسینوں میں کھڑے ہوں گے، کوئی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ تو پھر لوگ آپس میں یہ کہیں گے کہ چلو ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں، اور کسی نبی کو کہتے ہیں کہ ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس آئیں گے، لیکن کوئی نبی بھی اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یعنی اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا۔ آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگوں کو کہیں گے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آج انہیں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر سکتے ہیں تمہارے حساب کتاب شروع ہونے کے لیے، لہٰذا ان کے پاس جاؤ۔ پھر اس کے بعد لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے اور یہ کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، کیونکہ میدان محشر میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اتنی یعنی گرمی اور اتنے پسینے اور اتنی دھوپ اور اتنی تپش ہوگی کہ میدان محشر میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، مستقل یہ ایک عذاب ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں سجدے کے لیے تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کہ ہاں آج اسی مقام کے میں ہی لائق ہوں، اور اللہ پاک مجھے ہی یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور جتنا دنیا میں ایک ہفتہ گزرتا ہے نا اتنی مقدار، اتنا لمبا نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے۔ اب دیکھو کتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ میری زبان پہ اپنی تعریفوں کے ایسے ایسے کلمے جاری کر دیں گے جو اس سے پہلے میرے زبان پر جاری نہیں ہوئے۔ ہاں جی، جب ایک ہفتہ گزر جائے گا نبی علیہ السلام اللہ پاک کی تعریفیں کرتے جائیں گے، تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجیے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، جس کے آپ سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش اس کے بارے میں قبول کی جائے گی، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو مخلوق ہے اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، اس درخواست کی وجہ سے پھر مخلوقات کا حساب کتاب شروع کریں گے۔ جب وہ حساب کتاب شروع کریں گے تو پھر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں گے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کو دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فرمایا تھا۔
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کریں گے، ہے جی، تو وہ مقام محمود یہی ہوگا۔ تو اس کے علاوہ یہ نبی علیہ السلام کی سفارش ہوگی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے، پھر فرشتے بھی سفارش کریں گے جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد باقی فرشتوں کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی بھی سفارش قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء دین ہیں جی، تو ان کی بھی سفارش قیامت والے دن پھر قبول کی جائے گی اور ان کی سفارش بھی مانی جائے گی۔ تو یہ سفارش کا جو مسئلہ ہے تو یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ مسلم ہے، اہل سنت والجماعت اس کے منکر نہیں ہیں، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ جو بدعتی فرقے ہیں تو ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض تو بالکل یا اس کا انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو سفارش کو غلط انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں اور اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم کے تابع دار ہیں۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے، نیک لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ قیامت والے دن کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جو اپنی نسبت کرتے ہوں گے حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرف یا نیک لوگوں کی طرف، لیکن نسبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے، ان کی سفارش نہ کوئی کرے گا نہ ہی قبول ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرض کرو مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترس آئے گا جب اپنے والد کو دیکھیں گے تو ایک بات کا سہارا لیں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، تو یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جو ہے تو وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ بات جو اللہ نے فرمائی تھی اس کا سہارا لیں گے کہ یا اللہ آپ نے فرمایا تھا میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا جو باپ ہے تو وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اپنے پاؤں میں دیکھو، اچانک وہ نیچے دیکھیں گے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ان کی شکل بدل جائے گی اور بجو کی شکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو پکڑ کے اٹھا کے جہنم میں پھینکو، فرشتے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں۔ تو مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی ہیں یا نیک لوگ ہیں ان کے راستے سے ہٹا ہوگا تو اول تو وہ سفارش کریں گے نہیں، اور اگر بالفرض کوئی کرے گا تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جن کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں۔ معلوم ہوا جو دنیا میں شرک یا کفر کرے گا جی تو اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی اللہ کا نبی یا کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ سفارش نہیں کرے گا۔ یہ وہ مراد ہے کہ کوئی گناہ گار ایسے تھے کہ جن کے گناہ کفر اور شرک یا بدعت کے درجے میں نہیں پہنچے ہوئے تھے تو ان کی سفارش جو ہے وہ حضرات نبی علیہ السلام کریں گے یا دیگر نیک لوگ کریں گے۔ ایسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے دین میں تحریفات کرتے ہیں، بدعات کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے لیکن فرشتے انہیں دور سے روک لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا نہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھیں، لہٰذا ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں پلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو سفارش اور شفاعت پر بھروسہ کر کے انسان کو کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو تو نیک عمل کر کے بھی ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئے گا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو کبھی انسان اس بھروسے پر نہ بیٹھا رہے چلو جی کوئی نیک بندہ میرے سفارش کر لے گا، اس بھروسے پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں امید ضرور ہونی چاہیے اور امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے، نہ بالکل خوف ہو کہ بندہ نا امید ہو جائے، نہ اتنی امید ہو کہ بندہ نہ ڈر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہی اس کے دل سے نکل جائے، دونوں چیزیں ہوں تو اس کا نام ایمان ہے۔ تو یہی بات فرمائی کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے، ہاں الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔